الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آئیے اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم شان صدیق اکبر عتیق و اطہر کے سلسلے میں قرآن کریم کا درس، آپ کی شان میں نازل ہونے والی آیات بینات، کچھ اس کی تفاسیر اور کچھ احادیث کی روشنی میں، کچھ اکابرین امت کی روشنی میں اس آیہ کریمہ کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ لیل ہے جسے ہم سورۃ اللیل کہتے ہیں۔ سورہ اللیل کی ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے 17، 18، 19، 20 اور 21۔ سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ مالک فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ شان صدیق اکبر عتیق و اطہر میں نازل ہونے والی جو کثیر تعداد میں آیات بینات ہیں، ان میں سے یہ ایک آیہ کریمہ آپ نے سماعت کی ہے۔ اور جو ہمارے فیس بک پیج پہ ہوں یا فیس بک پہ ہوں تو وہ آگے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بات کو توجہ سے سننے کی کوشش فرمائیے گا۔ آج چونکہ 20 جمادی الاخری گزر چکا ہے اور 21 کی رات ہے، 11 دسمبر 2025 ہے، اور ہم آپ سے محو گفتگو ہیں۔ آئیے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ کلام کرنے کی کوشش آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ ذرا غور سے سماعت فرماتے رہیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں عظیم مفسر ہیں، ان کا انتقال 606 ہجری میں ہوا ہے۔ تفسیر کبیر لکھ کر کے عوام پر نہیں، علماء پر نہیں، بلکہ مفتیان کرام اور مفسرین پر بھی انہوں نے احسان فرمایا ہے۔ تفسیر کبیر کے مفسر اس حوالے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے لیل، یہ ہے صدیقی صورت، یہ صدیقی صورت ہے، اور سورۃ الضحیٰ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی مبارک سورت کا نام ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی تشریحات بیان کی ہے وہ سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی کے اس قول مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے، کون سے قول مبارکہ کی تشریح آپ نے کی ہے وہ سماعت کیجئے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الغیب تفسیر کبیر میں فرمایا کہ سورۃ اللیل ابو بکر صدیق کی سورت ہے، سورۃ الضحیٰ
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے۔ پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی کے اس قول مبارکہ کی تشریح یوں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی صورت کو لیل کا نام دینا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا نام والضحیٰ رکھنا گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا نور ہیں اور ان کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا وسیلہ، جن کے ذریعے اللہ پاک کا فضل اور اس کی رضا طلب کی جاتی ہے، اس کی رضا طلب کی جاتی ہے۔ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اور ان کی انس و سکون اور اطمینان نفس کی وجہ ہیں اور ان کے محرم راز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسی محرم راز ہے، وہ علوم و معارف جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر قلب و ذہن میں ڈالے ہیں، شاید ہی کسی صحابی کو یہ رتبہ اور یہ مقام اور یہ راز معلوم ہو سکا ہو۔ پھر وہ غار سور پہ جب ہم کلام کریں گے اپنے کلاموں میں سے، تو وہ 3 راتیں اور 3 دن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں غار حرا میں، تنہا صدیق ہیں اور تنہا مصطفیٰ کریم، یعنی یہ دونوں ہستیاں، ان کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے۔ پھر اس پہ کلام کریں گے ہم، فی الحال آپ سماعت کریں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم راز مصطفیٰ ہیں، ان کے خاص معمولات سے وابستہ رہنے والے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، یعنی سورہ لیل جو ہے یہ رات ہوتی ہے اور رات کو مالک نے پردہ پوش بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ارشاد فرمایا تمہارے لیے رات اور دن بنائے، رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ اور اس بات کی طرف تلمیح یعنی اشارہ ہے کہ دین کا نظام ان دونوں محبوب رب اکبر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم ہے، جیسے کہ دنیا کا نظام دن رات سے قائم ہے، تو اگر دن نہ ہوتا تو کچھ نظر نہ آتا، اور رات نہ ہوتی تو سکون حاصل نہ ہوتا۔ سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے انداز میں رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں اپنی شرائع افاق کتاب ہدیہ کی بخشش شریف میں، فرماتے ہیں خاص اس سابق سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج ہم اور آپ بارگاہ صدیق اکبر عتیق و اطہر میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے جو سورہ لیل کی ہم نے آیات بینات پڑھی ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ اکبر، سب سے بڑا متقی جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک یہ آیت کریمہ شان صدیق اکبر عتیق و اطہر میں نازل ہوئی ہے، اور کائنات میں سب سے بڑے متقی یہی ہیں انبیاء اور رسول کے بعد۔ اور قرآن کریم کا یہ مبارک بھی ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا مالک کائنات نے کہ اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ عزت والا احترام والا وہی بندہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ مفسرین کی آراء اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ آیہ کریمہ بھی شان صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب آئیے سنیے، سماعت کیجیے گا، مالک کائنات کے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس کو امام بخاری، جن کا نام محمد، باپ کا نام اسماعیل، ان کے باپ کا نام ابراہیم، ان کے باپ کا نام المغیرہ، 256 ہجری میں جنہوں نے انتقال کیا، اپنی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا بے شک تم سب سے بڑا متقی اور اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں مالک کائنات کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شان میں یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، تو اس میں آپ نے سنا وَعَلَمَكُمْ کے لفظ، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیے حدیث پاک جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری کی 466 نمبر حدیث میں بیان کیا، اسی حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کی 6170 میں بیان کیا، اور امام ترمذی، ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث کو اپنی جامع ترمذی میں 3660 پہ بیان کیا، اور سنن الکبریٰ للنسائی میں 8103 میں بیان کیا۔ حدیث کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، کیا لفظ ہیں؟ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، یعنی ابو بکر سب سے زیادہ علم والے تھے۔ وہ ہستی فرما رہی ہیں جن کے بارے میں ان کا رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حبیب ہم نے آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دے دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل عظیم ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ واہ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں انبیاء کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، اور لفظ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا۔ اللہ اکبر۔ سید اعلی حضرت عظیم البرکت کی پھر بات یاد آ گئی، آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلی اللہ علیہ نبی المی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام۔ آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر 6068 نمبر، اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر امام بخاری نے 668 نمبر حدیث ہے، امام مسلم نے بیان کیا 948 نمبر۔ یہ آپ کے سب سے بڑا عالم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جملے لکھے ہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، او کما قال، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ سب سے بڑا عالم ہونے کا ثبوت ہے، یعنی ابو بکر صدیق دنیا میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے ضمن میں آپ سن رہے ہیں کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سب سے بڑے متقی ہیں وہاں سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ اس موضوع کو تھوڑا سا ہم آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صدیق اکبر عتیق و اطہر نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیہ کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس آیت کو اللہ نے کس مقصد کے لیے اتارا تھا، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اس موقع پر پڑھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھایا
پھر ہر شخص یہی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوا سنائی دیا۔ یہ حدیث مبارکہ جو مفہوماً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، امام بخاری نے 1241 نمبر اور 1242 نمبر میں ارشاد فرمایا، یہ بھی آپ ہی کے سب سے بڑے عالم ہونے کا ثبوت ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کریمہ کا مصداق کون ہے، اور یہ کہاں آیت کریمہ فٹ ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خطیب خطاب کر رہا ہو اور مبلغ بیان کر رہا ہو اور استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہوں تو وہ اپنے اسباق میں سے جو ان کی تیاری ہوتی ہے اور اس موضوع کی کوئی ملتی جلتی بات ان کے ذہن میں آ جائے، انہوں نے پڑھی ہو، حوالہ یاد ہو، تو وہاں کوڈ کر دیتے ہیں۔ وصال محبوب پر یہ آیت کریمہ صدیق اکبر کا پڑھنا اس بات کی دلیل تھی کہ قرآن کو خوب سمجھنے والے بہت بڑے عالم کا نام سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آگے چلیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے، یہ جو قبائل مرتد ہو گئے تھے، ان کے خلاف ڈٹ کر دکھایا کہ تمام صحابہ کو اپنی تحقیق کے مطابق قائل کیا۔ اب اس کا مضمون اگر آپ نے پڑھنا ہو تو امام بخاری کی 1399 نمبر حدیث پڑھ سکتے ہیں، اسی مضمون کو پڑھنا ہو تو امام مسلم کی 124 نمبر حدیث پڑھ سکتے ہیں، اسی کو پڑھنا ہو تو امام ابو داود کی 1556 نمبر حدیث پڑھ سکتے ہیں، ابو عیسیٰ ترمذی کی 2607 نمبر حدیث پڑھ سکتے ہیں، امام نسائی کی حدیث نمبر 2443 پڑھ سکتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث 71 نمبر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی سب سے بڑا عالم ہونے کا ثبوت ہے۔ صدیق اکبر اتنے بڑے عالم ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آگے چلیے جناب، اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے اور صدیق اکبر سب سے بڑے عالم تھے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے کہ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کان ابو بکرین اعلمنا، تو کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ صحابی کی بات کر رہا ہوں، کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ انہیں عظیم خصوصیت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے مختص فرمایا ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 72۔ اس حدیث کی شرح میں بے شمار علماء نے صدیق اکبر کی علمیت کو بیان فرمایا ہے۔ فتح القدیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358، بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 607، عمدۃ القاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 424، اشیعۃ المعات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 514، مرقات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82 وغیرہ میں یہ مضمون آپ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فتاوی شامی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 552 پر، فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ افضل تھے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اب سنیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 سماعت کیجیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، صحابہ کرام کو مالی اور جانی خدمات کا حکم دیتے ہوئے اس عمل کو بار بار مالک کائنات سراہتا ہے۔ فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 467 میں فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے انہو لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر او کما قال علیہ السلام، تمام لوگوں میں جان قربان کرنے میں اور مال قربان کرنے میں ابو بکر سے بڑھ کر مجھ پر احسان کسی نے نہیں کیا۔ ایک جملہ آپ کو سناتا جاؤں، تباہ جس طرح کی بھی آپ کی ہو اور
تبا مبارک اچھی ہو، تو یہ جملہ بڑا پیارا کہہ رہا ہوں۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احسانات جناب ابو طالب نے کیے۔ چلیے اگر بات آپ کی مان بھی لی جائے، جھٹلایا بھی نہ جائے تو کوئی بات نہیں، ماننے میں کیا حرج ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد بار فرمایا کہ جس قدر ابو بکر کے مال نے اور ابو بکر کی دوستی نے، ابو بکر کے احسانات نے مجھے فائدہ پہنچایا، کسی اور نے نہیں پہنچایا، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے غور کیا اس مبارک حدیث کے مفہوم میں؟ غور کر لے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیے، جس نے خدمت میں جتنا آگے بڑھ کر کے خدمت رسول کی، یہ سب کا بدلہ حضور نے عطا کر دیا، اور صدیق اکبر عتیق و اطہر کا بدلہ قیامت کے دن اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث مجھے سردست یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے اور جتنا ابو بکر کی دوستی نے مجھے فائدہ پہنچایا، کسی اور نے نہیں پہنچایا، اور ابو بکر سے محبت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا میری امت پر واجب ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ جی ہاں، آپ کی حفاظت کرنا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ تقاضا ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر واجب قرار دے رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر کے نام کے جلسے کرنا، صدیق اکبر کے نام کے نعرے لگانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات یہود و ہنود کی طرف سے وارد ہوئے، پھر خاص طبقے نے وہ صدیق اکبر پر چشمہ کرنے شروع کر دیے، ان کا دفاع کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ قلم سے کر سکتے ہیں تو کیجئے، زبان سے کر سکتے ہیں تو کیجئے، تقریر سے کر سکتے ہو، تدریس سے کر سکتے کیجئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے مطابق یہ واجب ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب بات ہم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی بات کرتے ہوئے صدیق اکبر عتیق و اطہر کے تقوی، پرہیزگاری، پھر ان کے عالم ہونے، اب ان کے بہادر ہونے کی بات ہم کر رہے ہیں، سماعت کیجئے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے جس کو امام بخاری نے 3661 نمبر میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حسین انداز اپنایا، فرمایا اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا تو تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مگر ابو بکر نے کہا میرا نبی سچا ہے۔ ابو بکر نے جان قربان کر کے اور مال قربان کر کے میری خدمت کی ہے۔ گویا جب سب نے جھٹلا دیا، صدیق اکبر عتیق و اطہر نے اس وقت کہا، کمال کا کہا، حضور آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ پیارے ہیں، کیونکہ جوانی ہی میں حضور کے ساتھ تو دوستی تو ہو گئی تھی، تو نیک لوگوں کو ہی دوست بنایا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے ذرا۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے جس کو امام بخاری نے لکھا ہے۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 3668 نمبر میں بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سب سے سخت دن وہ تھا کہ جب آپ مسجد حرام میں نماز کے لیے داخل ہوئے تو چند کافروں نے آپ سے جنگ شروع کر دی، اور ابو بکر نے آ کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اکیلے دفاع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 14333 نمبر میں ہے، مولا مرتضی مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ گیا سوائے ابو بکر کے۔ تو گویا صحابہ میں سب سے بڑے بہادر کا نام ابو بکر ہے۔ قرآن کریم نے کیا کہا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس کے تحت فرمایا متقی بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑے عالم بھی یہی ہیں، اور سب سے بڑے بہادر بھی یہی ہیں۔ سبحان اللہ الکریم۔ آگے چلیے، امام مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے، اور امام مسلم نے اس کو لکھا 124 نمبر حدیث، امام بخاری نے لکھا 1399 نمبر حدیث، ابو داود نے لکھا 1556 نمبر حدیث، جامع ترمذی میں 1607 نمبر حدیث،
نسائی شریف میں 2443 نمبر، ابن ماجہ میں 71 نمبر حدیث ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کا مقابلہ کرتے وقت تمام صحابہ سے بڑھ کر دلیری کا مظاہرہ فرمایا۔ ضعیفی میں یہ قوت ہے۔ امام اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دیں، سہارا لیں ضعیف و اقویا صدیق اکبر کا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار، ہے یار غار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد حرام میں تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ یہ بھی امام بخاری نے 3678 نمبر میں فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حالات میں لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا، بہادری کی ایسی مثال تاریخ اسلام پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا رہ جاؤں اور مجھے بھیڑیے پھاڑ کر کے کھا جائیں تو پھر بھی میں اس لشکر کو روانہ کروں گا جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود روانہ فرمایا تھا۔ آئیے جناب والا، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، دل کے چین ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، حسنین کے بابا ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ کون کہتا ہم علی کو نہیں مانتے؟ ہم علی کو مانتے ہیں، لیکن جو طبقہ یہ الزام لگاتا ہے وہ ذرا خود غور کر لے کہ وہ علی کو مانتا ہے؟ کیا وہ علی کی بھی مانتا ہے؟ علی کو ماننا اور ہے، علی کی ماننا اور ہے۔ ہمیں مولا کائنات مولا مرتضیٰ مشکل کشا فاتح خیبر مولا علی کی بات کرنے لگا ہوں۔ سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون؟ مجمع عام میں خطاب ہو رہا ہے مولا کائنات کا اور پوچھا جا رہا مجھے بتاؤ سب سے بڑے بہادر ہم میں کون؟ تو لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے، آپ بتائیے کون بہادر ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بدر کا دن آیا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عرشہ بنایا، عریش بنایا، چھپر بنایا، تو ہم نے کہا رسول اللہ کے ساتھ کون رہے گا؟ تو تاکہ کوئی مشرک آپ کی طرف نہ بڑھنے کی ہمت کرے۔ اللہ کی قسم کھا کر مولا مرتضیٰ نے کہا اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی قریب نہ گیا سوائے ابو بکر کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تلوار لہراتے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ جب بھی کوئی دشمن آپ کی طرف بڑھتا تو ابو بکر اسے آڑے ہاتھوں لے لیتے۔ تو یہی ہے تمام لوگوں سے زیادہ بہادر، فَهَذَا أَشْجَعُ النَّاسِ۔ یہ روایت مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 14333 میں بیان ہوئی ہے۔ تو آج کی گفتگو اس بات پر میں کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے جمادی الاخری، جسے جمادی الثانی بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک وصال ہے۔ آج 20 کا دن گزر گیا، 21 کی رات ہے، کل 21 کا دن ہوگا، 22 کی رات ہو جائے گی، اور پھر جناب والا آپ اگلے دن کی بات کریں گے تو پھر 22 کا جناب والا جو دن گزرے گا اس میں بھی آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر کا ذکر خیر ضرور کیجیے گا، اپنے گھروں میں صدیقی نیاز کا اہتمام کیجیے گا۔ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب نے یہ ہمیں بتایا ہے 22 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے، 122 مرتبہ اپنے ادارے میں پڑھوائیے، گھر والوں کو اس دن میں اکٹھا کر کے کہیے 22 کی نسبت سے 22 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے، 2200 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، 22,000 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ تو یہ نسبت اپنی آل اولاد کے دلوں میں منتقل کیجئے۔ اصحاب و اہل بیت کا تذکرہ
ہماری روح کی تسکین ہے، ہماری روح کی غذا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آل اولاد کو بھی اس طرف لگائیں، تو تذکرہ صدیقی بھی کیجئے، تذکرہ فاروقی بھی کیجئے، تذکرہ عثمانی بھی کیجئے، تذکرہ مولائے علی بھی کیجئے۔ اصحاب کے دن آتے ہیں تو ہم کلام کرتے ہیں جناب، جب مولائے کائنات کا مبارک دن آتا ہے تو ہم اس پہ بھی کلام کرتے ہیں جناب، حسنین کریمین پر بھی کلام کرتے ہیں جناب، خاتون جنت پر بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ شعار اہل سنت ہے، اپنے امام سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عرف عام میں جن کو ہم اعلی حضرت کہتے ہیں، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس مبارک شعر پر بات کو اختتام کر رہا ہوں۔ کیا حسین شعر ہے میرے امام کا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی انشاء اللہ الکریم۔ جن احباب نے ہمارا یہ سلسلہ دیکھا وہ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، جو کل کا دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ عرشوں کے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا یہ دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔